پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، آج پروگرام میں آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح پاکستان نے اربوں روپے ادا کیے ایک ایسے این آر او کے لیے جو سابق صدر جنرل پرویز مشرف نے نواز شریف خاندان کو دیا تھا، اور اس حوالے سے آپ کو وہ دستاویز بھی بتائیں گے جس میں اس پولیٹیکل ویلنگ ڈیلنگ کا باقاعدہ طور پہ ذکر ہوا۔ یہ وہ قیمت ہے جو پاکستان آج بھی ادا کر رہا ہے، اور وزیر اعظم عمران خان صاحب بتاتے ہیں کہ جنرل مشرف نے اگر ایک غلطی کی تھی تو وہ این آر او دینا تھا۔ جی ہاں، اور اس کی قیمت اب پاکستان نے حال ہی میں جو براڈ شیٹ کو پیسے ادا کیے، اربوں روپے پاکستانی ٹیکس پیئر کے ادا کیے، وہ اس این آر او کے نتیجے میں ہی ادا کیے۔ اور اس کا سب سے بڑا ثبوت کیا ہے، آپ کو وہ ایفیڈیوٹ دکھائیں گے جو اس وقت کے پروسیکیوٹر جنرل نیب فاروق آدم خان نے لکھا تھا۔ اور جب وہ براڈ شیٹ کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر رہے تھے، لیفٹیننٹ جنرل امجد اس وقت چیئرمین نیب تھے، تو کیا بات چیت ہوئی؟ براڈ شیٹ والوں نے انہیں کیا کہا کہ یہ ایگریمنٹ میں یہ والا کلوز ڈالنا کیوں ضروری ہے؟ تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑی تفصیل سے آگے چل کے بتائیں گے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، پاکستان میں ایک افسوسناک واقعہ ہوا، مچ میں 11 پاکستانی شہید کر دیے گئے، اور اس کی ذمہ داری ایک ایسی کالعدم تنظیم نے لی ہے جس کے ڈانڈے بھارت کے ساتھ ملتے ہیں، اور بھارت نے اس کو باقاعدہ طور پہ افغانستان میں اس کے کیمپس اسٹیبلش کرنے کے لیے کارروائی بھی کی۔ اس حوالے سے پاکستان کیا کر رہا ہے؟ پاکستان کو محفوظ کیسے بنایا جا رہا ہے؟ رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ، جو کہ دنیا کا سب سے پرانا تھنک ٹینک ہے ڈیفنس اور سیکیورٹی کے معاملات پہ، اس میں ایک باجوہ فینس کا ذکر ہے۔ یہ جو فینس پاکستان افغانستان بارڈر پہ بن رہا ہے، یہ فینس کب تک مکمل ہوگا اور اس کے خد و خال کے، اور پاکستان کو ہم کیا محفوظ بنا سکیں گے؟ اور اب اس کا ایک جو سیکنڈ فیز ہے وہ بھی شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان افغانستان بارڈر کی سیلنگ کے بعد، جو کہ اپریل تک مکمل ہو جائے گا، پاکستان ایران بارڈر کو بھی سیل کیا جائے گا۔ اس حوالے سے بھی تھوڑی تفصیل سے پروگرام میں آگے چل کے بات کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین، ایف بی آر جو ٹیکس کلیکشن کا معاملہ ہے، ریونیو کلیکشن کا معاملہ ہے، اس حوالے سے خصوصی گفتگو کریں گے سابق چیئرمین ایف بی آر شبر زیدی صاحب سے، اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا پاکستان میں جو کرپشن ہے اس کی سرپرستی کون کر رہا ہے؟ کیا پاور کوریڈورز میں یہ کرپٹ عناصر جو بیٹھے ہیں ٹیکس ایویژن کے لیے، ان پاور کوریڈورز میں ایکسس حاصل کر کے انہیں اپنے مفاد کے لیے استعمال کیسے کرتے ہیں؟ اور پروگرام کا آغاز ناظرین کرتے ہیں سینٹ آف پاکستان کے الیکشنز کے حوالے سے، جہاں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک انتہائی اہم سماعت اس حوالے سے ہوئی، اور پریزیڈنشل ریفرنس کہ کیا اوپن بیلٹ ہونا چاہیے یا سیکرٹ بیلٹ ہونا چاہیے۔ آج کی سماعت جو ہوئی اس میں چند انتہائی اہم سوالات اٹھائے گئے، اور سوالات جو اٹھائے گئے وہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی طرف سے اٹھائے گئے۔ پہلا سوال جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اٹھایا وہ یہ ہے کہ کیا آپ چاہتے ہیں کہ عدالت آئین اور قانون کے تحت ہونے والے انتخابات میں فرق واضح کرے؟ کیا قومی اسمبلی کا انتخاب آئین کے تحت نہیں ہوتا؟ آئین میں سینٹ اور اسمبلی انتخابات کا ذکر ہے، مقامی حکومتوں کے انتخابات کا آئین میں ذکر نہیں۔ الیکشن ایکٹ بھی آئین کے تحت ہی بنا ہوگا۔ کیا کوئی قانون آئین سے بالاتر ہو سکتا ہے؟ جسٹس اعجاز الاحسن نے یہ بھی سوال کیا کہ سینٹ کا الیکشن اوپن بیلٹ سے کرانے کے لیے سیاسی اتفاق رائے کیوں پیدا نہیں کرتے؟ ان کا مزید کا سوال تھا کہ کیا کسی مرحلے پر قومی اسمبلی کا الیکشن بھی اوپن بیلٹ کے ذریعے کرایا جا سکتا ہے؟ سینیٹرز کو منتخب کرانے والے ووٹرز اپنی سیاسی جماعتوں کو جواب دیں۔ انتہائی اہم آبزرویشن تھی جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب نے اس حوالے سے سوال کیا کہ عدالت اس معاملے میں کیوں مداخلت کرے؟ اٹارنی جنرل آئندہ سماعت پر ریفرنس کے قابل سماعت ہونے پر دلائل دیں۔ صدارتی ریفرنس پر چیئرمین سینٹ، اسپیکر قومی اسمبلی کو بھی نوٹسز جاری کر دیے گئے، صوبائی اسمبلی کے اسپیکرز کو بھی، اور آنریبل چیف جسٹس گلزار احمد صاحب نے اس کیس کی اگلی سماعت 11 جنوری کو رکھ دی ہے، اور جو اور سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بھی اس حوالے سے اپنی سفارشات دینے کے لیے کہا ہے۔ اس حوالے سے جو سیاسی جماعتیں وہ اپنا موقف بڑا واضح کر چکی ہیں۔ تحریک انصاف کے پرائم منسٹر عمران خان صاحب اس حوالے سے کیا موقف رکھتے ہیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ ایک ہم الیکشن جلدی کروائیں گے سینٹ کے، کیونکہ یہ سارا ڈرامہ ہو رہا ہے، ان کا خیال ہے کہ کوئی سینٹ کے الیکشن ہاں تو وہ تو فیل ہو جا رہے ہیں انہوں نے۔ آپ کو پتہ ہے کپتان تو میں پران ان سے زیادہ بہتر کھیلنا جانتا ہوں، تو الیکشن تو ہم پہلے کروائیں گے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا وزیر اعظم صاحب کو، اور اپوزیشن جماعتوں کا بھی موقف اس حوالے سے بہت واضح ہے۔ کیا کہتی ہیں اپوزیشن جماعتیں، آئیے دیکھتے ہیں۔
सुप्रीम कोर्ट आइन के किसी शिक की तशरीह तो कर सकती है, लेकिन वो आइन को तब्दील करने का इख्तियार नहीं रखती और सेनेट का इंतखाब मुतनासिब नुमाइंदगी से होता है। मुमकिन ही नहीं है कि शो ऑफ हैंड के साथ ये इलेक्शन हो सके। उसमें पॉइंट्स गिने जाते हैं और अगर एक कामयाब रुकन पॉइंट्स मुकम्मल कर लेता है तो उसके बचे हुए पॉइंट्स अगले उम्मीदवार की तरफ मुंतकिल होते हैं। लगता है कि पूरी काबीना जाहिल है। इस किस्म की जाहिलाना गुफ्तगू यही लोग कर सकते हैं। जहाँ तक सेनेट के इलेक्शंस है, ये तो इस बात के सबूत है कि हुकूमत घबराहट का शिकार है। इसका ये ऐलान करना कि वो कोशिश कर रही हैं कि शो ऑफ हैंड से या टाइमिंग पे वो चेंज करके तानली करने की कोशिश, हुकूमत जानती है कि उनके एमपीएज उनके साथ खड़े नहीं हैं, उनको सेनेट में अक्सरियत नहीं मिलने वाला, और वो हथकंडा इस्तेमाल करना चाहती हैं जिससे वो सेनेट में धांधली करके जबरदस्ती अपना अक्सरियत करवा दें। आपको अपने एमपीएज और एमएनएस पे एतमाद नहीं रहा तो आपको आज शो ऑफ हैंड्स याद आ गया। आइन ये कहता है कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है वो उसके लिए अगर आप उसको बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आईनी तरमीम की जरूरत है। उसको आप ऑर्डिनेंस के जरिए बुलडोज नहीं कर सकते। ये पार्लियामेंट का काम है। अगर कोई आईनी तरमीम भी करनी है तो ये पार्लियामेंट करेगी। जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है वो सिर्फ इसकी तशरीह कर सकते हैं, लेकिन वो नया कानून तो नहीं बना सकते। जी नाज़रीन, आपने सुना और सुप्रीम कोर्ट ने वाज़ेह कहा है कि जो लोग इस हवाले से, जो भी स्टेक होल्डर्स इसमें पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, वो अपने रिटन आर्गूमेंट्स इस हवाले से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करवा सकते हैं और अगली समाअत इस केस की 11 जनवरी को होगी। अब बात करते हैं नाज़रीन, पाकिस्तान आज भी एनआरओ की कीमत किस तरह अदा कर रहा है। हाल ही में पाकिस्तान ने बरतानिया में ब्रॉडशीट कंपनी को अरबों रुपए की जो पेमेंट्स है वो बाकायदा तौर पे अदा करने के अहकामात हुए और पाकिस्तान के अरबों रुपए ब्रॉडशीट के पास गए। इसकी वजह क्या थी? इसकी वजह बिल्कुल वही थी जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ की एक गलती थी कि उन्होंने एनआरओ दिया शरीफ खानदान को और दीगर लोगों को, और इसकी कीमत आज भी पाकिस्तान अदा कर रहे हैं। उस वक्त के प्रोसिक्यूटर जनरल नैब फारूक आदम खान साहब का एफिडेविट आपको नाज़रीन दिखाते हैं और इसमें बड़े वाज़े अल्फाज में फारूक आदम खान साहब लिखते हैं कि जब ब्रॉडशीट के साथ उनकी बातचीत हो रही थी तो ब्रॉडशीट ये वाला क्लॉज डालना चाह रहा था कि अगर ये एग्रीमेंट मुकम्मल नहीं होता तो फिर पाकिस्तान इसकी कीमत अदा करेगा। तो वो कहते हैं कि उन्होंने जो बिल पेपर जिसके साथ बात हो रही थी ब्रॉडशीट के बिहाफ पे, उसे कहा कि जनाब आप ये वाला क्लॉज क्यों डालना चाहते हैं, कि आपको हम पे एतबार नहीं? उसने कहा नहीं, मुझे फारूक आदम खान आप पे और लेफ्टिनेंट जनरल अमजद पे तो पूरा एतमाद है, लेकिन कल को आप लोग ना हुए तो ये एग्रीमेंट पाया तकमील तक नहीं होगा, तो हमें अपने भी सेफ्टी क्लॉजेज इस हवाले से डालने। और पैराग्राफ 7 में इसका बाकायदा तौर से जिक्र किया गया। पैराग्राफ 8 में फारूक आदम खान साहब लिखते हैं कि ब्रॉडशीट को हम कुछ भी नहीं दे रहे थे और ब्रॉडशीट को साथ जो एग्रीमेंट था उसमें कुछ ऑफिस स्पेस दे रहे थे, अपनी फाइलों तक एक्सेस दे रहे थे और साथ में जो भी रिकवर्ड अमाउंट होना था, जो पैसे वो आइडेंटिफाई करते, उसका 20% हमने ब्रॉडशीट को देना था। ये पैराग्राफ 7 में उन्होंने बड़े वाज़ेह तौर पे लिखा हुआ है। और पैराग्राफ नंबर 9 में वो एक और मिसाल देते हैं कि एडमिरल रिटायर्ड मंसूरुल हक साहब के हवाले से जो आइडेंटिफाई किए गए थे असासा जात, जो रिकवरी भी हुई $7.5 मिलियन की, जो कि वो इसमें लिखते हैं कि कुछ कम अमाउंट था, वो भी ब्रॉडशीट की मदद से पाकिस्तान ने रिकवर किया था। और इसके बाद पैराग्राफ नंबर 10 में लिखते हैं कि $1 बिलियन से जायद शरीफ खानदान और उनके एसोसिएट्स के बैरून मुल्क असासा जाते। और पैराग्राफ 12 में लिखते हैं कि जनरल अमजद एंड आई हैड रिजाइन्ड आवर रिस्पेक्टिव offices due to unacceptable prevailing circumstances before the decision to unlawfully terminate the agreement was handed down probably by General Musharraf for whatever political or personal reason he had। और अनलॉफुली ये ब्रॉडशीट के साथ जनरल मुशर्रफ ने अपने सियासी मकासद के लिए या जाती मकासद के लिए इस एग्रीमेंट को ख़त्म कर दिया और इसमें उसकी जो कीमत है अरबों रुपए की पाकिस्तान ने आज भी अदा की। और इसके आगे वो मजीद लिखते हैं इस एग्रीमेंट को ख़त्म करने की कोई भी वाज़ेह वजह ऐसी नहीं थी कि जिसको के डिफेंड किया जाए। एंड इट वॉज ब्रॉडशीट दैट वॉज बिट्रेड बाय द डिसीजन ऑफ मुशर्रफ टू मेक डील्स विद गिल्टी पार्टीज। जो पार्टीज गलत थीं, यानी कि जिन लोगों की तहकीकात की जा रही थी, जैसे नवाज शरीफ साहब का उन्होंने हवाला दिया, एडमिरल मंसूरुल हक का हवाला दिया और दीगर केसेस जो ब्रॉडशीट के साथ चल रहे थे, इस एनआरओ की वजह से पाकिस्तान को नुकसान हुआ। और ये इंतहाई इंटरेस्टिंग एफिडेविट है जिसमें कि वो लिखते हैं कि जनरल मुशर्रफ फ्रस्ट्रेटेड ऑल ऑफ दी सिविल ब्रॉडशीट एंड क्रिमिनल एफर्ट बाय मेकिंग
a deal with Sharif allowing him to go to Saudi Arabia. I believe at that time that certain domestic assets of the Sharif group were seized by the government, independent of NAB, and although Broadsheet was entitled to compensation, none was paid. تو جنرل مشرف صاحب نے یہ جو فیصلہ کیا، پاکستان آج بھی اس کی قیمت اربوں روپے میں ادا کر رہا ہے. اب سوال یہ ہے کہ آج کل جو لوگ گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ کی بات کر رہے ہیں، جنرل مشرف کے دور میں بھی اسی طرح کی ریکونسیلیشن کی بات ہوئی تھی. کیا وزیر اعظم اس طرح کے گرینڈ نیشنل ڈائیلاگ پہ ان لوگوں کے ساتھ بیٹھیں گے جن کے خلاف نیب کے مقدمات ہیں، اور اس کی قیمت پاکستان آئندہ کئی سالوں تک ادا کرتا رہے گا؟ ایک وقفہ لیتے ہیں ناظرین. وقفے کے سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب سے بات کریں گے اور پھر پاکستان کیا کچھ کر رہا ہے پاکستان کو محفوظ بنانے کے لیے، ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق چیئرمین FBR شبر زیدی صاحب. شبر زیدی صاحب بہت شکریہ پروگرام میں شرکت کرنے کا. آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ جب آپ آئے اور آپ نے بہت سارے ریفارم لانے کی کوشش بھی کی، لیکن پھر صحت آپ کی ساتھ نہ دے سکی. صحت آپ کی اس پریشر کی وجہ سے خراب ہوئی جو کہ FBR کی ریفارمز کرنے کے لیے آپ نے اپنے اوپر لیا ہوا تھا، یا اس فرسٹریشن کی وجہ سے کہ جن لوگوں کے خلاف آپ ایکشن لینا چاہ رہے تھے وہ ایکشن ہونے ہی نہیں دے رہے تھے؟ دیکھیں، بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ کہ اب میرے سے بات کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے. میں تو ایک ناکام انسان ہوں اس سینس میں کہ مجھے اتنا بڑا موقع دیا گیا اور میں وہ چیز نہیں کر سکا، تو وہ تو مجھے کوئی حق نہیں پہنچتا کہ میں اس پہ کمنٹ کروں. مگر کیونکہ آپ نے سوال کیا ہے تو میں بتا رہا ہوں. میری جو پریشر تھی وہ مجھے جو میرے جن لوگوں سے میں نے ٹیکس ریسیو کرنا تھا، مینس ٹیکس پیئرس، انہوں نے مجھے نہیں چلنے دیا، یا ان کے سسٹم نے مجھے نہیں چلنے دیا. مطلب اس میں میرا کوئی قصور، میں ابھی بھی کہتا ہوں بالکل اوپنلی، بیوروکریسی کا کوئی قصور نہیں ہے. عمران خان صاحب نے اور باجوہ صاحب نے اور تمام اداروں نے مجھے پوری سپورٹ دی، اور جنہوں نے نہیں چلنے دیا وہ ایک سسٹم ہے. میں نے اس دن بھی کسی پروگرام میں کہا تھا کہ پاکستان میں 3.5 لاکھ انڈسٹریل کمرشل کنزیومر ہے اور سیل ٹیکس میں صرف 60,000 لوگ رجسٹرڈ ہیں. تو 3 لاکھ آدمی، 2.5 لاکھ آدمی جو کمرشل انڈسٹریل کنزیومر ہے، اس کی ڈیٹیل مجھے نہیں مل سکی. اس میں لیسکو، KE، فیسکو سب شامل تھے. میں نے بے شمار خط لکھے FBR کو، بڑے خط لکھے، کسی نے مجھے ڈیٹیل نہیں دی. کسی کے پاس یہ نہیں پتا کہ جو انڈسٹریل کمرشل کنزیومر کراچی، لاہور، فیصل آباد، اسلام آباد میں لے کے بیٹھا ہے، وہ سیل ٹیکس میں، انکم ٹیکس میں رجسٹر ہے یا نہیں ہے. جب میں نے یہ چیز دیکھی تو پھر میرا پریشر بڑھتا گیا، اور میں نے جب دیکھا کہ ہمارے جو کاروباری انجمنیں ہیں، جو اور لوگ ہیں، وہ بھی اس چیز میں بالکل میرے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہے تھے، تو وہ پریشر بلٹ ہوتے میرے پر یہ پریشر بڑھتا گیا. میں نے بڑی کوشش کی کہ میں بینکوں سے انفارمیشن کو گیدر کر سکوں، وہ انفارمیشن مجھے نہیں ملی. میں نے کورٹ سے کیٹ واپس کرائے، وہاں پہ آ کے میں ناکام ہوا. میں نے اسمگلنگ کی سیل بند کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ میں ناکام ہوا. CNIC میں نے کرنے کی کوشش کی، وہاں پہ میں ناکام ہوا. میں نے ٹریک اینڈ ٹریس لگانے کی کوشش کی، وہاں پہ میں ناکام ہوا. تو پھر ارشد صاحب، پھر میں نے یہ سب سوچ کے بعد میں نے کہا کہ میں کیوں اس سلسلے میں اپنی بالکل صحیح ہے شبر زید صاحب، آپ نے یہ سارے اعتراف کیے کہ آپ کی یہ ساری ناکامیاں ہیں، اور بڑی حیرانگی کی بات ہوگی ہمارے ویورز کے لیے کہ پاکستان کا ٹاپ موسٹ ٹیکس کنسلٹنٹ، پاکستان کی ٹاپ موسٹ چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کا پارٹنر، وہ یہ باتیں کہہ رہے ہیں کہ سرکاری شعبے میں آ کے یہ وہ روڈ بلاکس ہے جس کی وجہ سے ان کے اوپر پریشر ہے اور صحت ناساز ہوئی. وزیر اعظم جب آپ آئے تھے اور وزیر اعظم نے آپ کے بارے میں اپنے جو ٹرسٹ کا اظہار کیا تھا، کن الفاظ میں تھا، ذرا ایک دفعہ سنتے ہیں. ٹیکس کلچر کے اوپر پورا زور لگا رہے ہیں. اس میں شبر زیدی کو میں اور ان کی جو FBR نے جو پرفارمنس دی ہے، میں خاص آپ کو اس کی مبارک دیتا ہوں، کیونکہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن ہے ماشاءاللہ اوپر جا رہی ہے. میں نے شبر سے بڑی ڈسکشنز کی ہیں کہ ہم کیسے اپنی امپرومنٹس کر سکتے ہیں. میرا یہ چیلنج ہے کہ میں نے اور شبر زیدی نے یہ چیلنج لیا ہے، کیونکہ شبر زیدی ٹیکنیکل چیز جانتے ہیں، اور میں انشاءاللہ اس کو ٹھیک کروں گا. یہ جو FBR ہے، FBR کی ریفارمز کرتے رہیں گے. جو میں آپ کو آج بتا دوں کہ میں نے اب شبر زیدی سے ذمہ داری لی، ہم دونوں مل کے اب ہم نے فیصلہ کیا ہے یہ کریں گے. شبر زیدی، ان کو میں خاص طور پہ زور لگا کے لے کے آیا. ان کی اچھی بڑی ان کو
बड़ी ज़बरदस्त ये काम, इनकी नौकरी थी, इनको ज़रूरत ही नहीं थी, और इतना प्रेशर पड़ा इनके ऊपर कि बीमार हो गए शब्बर ज़ैदी, और हम बड़ी दुआएं की हैं कि शुक्र है फिर वापस आ गए, 2 हफ्ते की छुट्टी लेके आए। जी शब्बर ज़ैदी साहब, ये कोई और नहीं, मुल्क के वज़ीर आज़म आपकी तारीफ कर रहे हैं, और आपने जिस सिस्टम को अब आइडेंटिफाई किया है और उसके काफ़ी सारे फैक्टर्स, ये निज़ाम अब भी मौजूद है, और क्या आप जैसा बंदा जिसको के सारे निज़ाम का पता है, बड़े बड़ी टैक्स कंसल्टेंसी आपने दी हैं, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो आपके पास इस हवाले से, अगर आप भी इस सिस्टम जो है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्पेसिफिकली, ताकि आइंदा के लिए मुल्क में कुछ बेहतरी हो सके? देखिए, मैं अरशद जी कहना चाहता हूँ कि मैंने ज़िंदगी में बहुत से लोगों के साथ ज़िंदगी में काम किया है, मगर मैंने इमरान खान जैसा शरीफ और सीधा आदमी बहुत कम देखा है। उस आदमी ने, इतने बड़े आदमी ने मेरे ऊपर इतना एतमाद किया, पब्लिकली मुझे एक्नॉलेज किया, और मैं इसीलिए कभी मीडिया पे नहीं आया तकरीबन साल तक के। मुझे ये शर्मिंदगी थी कि उस आदमी की इतनी उम्मीदें थी मेरे साथ, मैं उसको पूरा नहीं कर सका। मगर मैं कम से कम ये आप इतना करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ लोगों को कि सर, ये जो टैक्स नहीं देने का रवाज है, ये माशरती रवैया है। हम लोगों को, हमें माशरती तौर पे हम इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हैं कि हमें टैक्स देना है। मैं दोबारा इस बात पे कहता हूँ, मैंने कराची चैम्बर में आके कहा और चैम्बरों में कहा कि आप लोग मुझसे वादा करें कि मैं आप स्मगल गुड्स की सेल को रोकेंगे। उन्होंने कहा नहीं जी, आप स्मगलिंग रोकें। तो मैंने उन्हें जवाब दिया कि आखिर शराब बैन है, कोई शराब पब्लिकली तो नहीं बेचता, शराब अवेलेबल होती है, तो आप स्मगल गुड्स नहीं बेचें। तो वो मतलब मैं यही कर सकता हूँ, मैं नाकाम रहा। तो अरशद साहब, मुझे ये बताइए कि जब मुल्क में शराब हराम है तो छुप के बिक रही है, सब बेच रहे हैं, पी रहे हैं लोग, मगर कोई पब्लिकली दुकान पे शराब तो नहीं रखता ना, तो स्मगल गुड्स क्यों रखी हैं? उसकी वजह यह है अरशद साहब कि शराब इसलिए नहीं रखी कि शराब हराम है, उसको मौलवी भी हराम कह रहा है। स्मगल गुड इसलिए रखी है कि स्मगलिंग तो तिजारत है, वो जायज़ है। ये अच्छा शब्बर ज़ैदी साहब, बतौर चेयरमैन FBR और बतौर एक लीडिंग टैक्स कंसल्टेंट पाकिस्तान के एक फिगर जो बिजनेस को अच्छी तरह जानता है, कि स्मगलिंग के जितने रूट्स हैं ये तो सारे ऑफिशियली कंट्रोल होते हैं, चाहे लैंड का हो, चाहे सी का हो या एयर का हो, सारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं वहां पे, तो ये लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज मुलव्विस है स्मगलिंग में? अरशद साहब, मेरी एक बात आप नहीं शायद मैं समझा नहीं सका। मैं कह रहा हूं कि शराब की स्मगलिंग नहीं होती, होती है ना? होती है ना सर, बताइए या नहीं? जी जी बिल्कुल। अगर शराब की स्मगलिंग होती है, शराब अवेलेबल है पाकिस्तान में, तो वो काउंटर पे क्यों नहीं बिकती? मुझे लिबर्टी मार्केट में और गुलबर्ग में और कराची में क्यों नहीं बिकती? तो स्मगल गुड्स में और स्मगल शराब में फ़र्क क्या है? सर, ये आप शायद उस मेरी बात को नहीं मैं कन्वे कर सका। ये फ़र्क माशरती रवैये का है। स्मगलिंग तो शराब की भी हो रही, मैं स्मगलिंग को जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। आप मेरी बात को की तय में जाएं। मैं क्या कह रहा हूँ? मैं कह रहा हूँ कि हम पहले ये फैसला करें कि स्मगल गुड्स को बेचना भी हराम है, जिस तरह शराब का बेचना हराम है। ये पहले फैसला होगा तो बात आगे चलेगी। मैं तो छोटा सा आदमी हूँ, इमरान खान साहब एक बहुत बड़े इंसान हैं, कोशिश कर रहे हैं और हमें दुआ करनी चाहिए। मैं बाहर से बैठ कर को जितना सपोर्ट कर सकता हूँ कर रहा हूँ। हमें ये दुआ करनी चाहिए कि पहले हम ये माशरती रवैये सही करें। आप मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कितने इंडस्ट्रियल कमर्शियल कंज्यूमर हैं जो जिनके पास आइडेंटिटी कार्ड है और जो रजिस्टर्ड हैं। आप मुझे ये बताइए कि किस रेट पर केला, अंडा, मुर्गी गुरगुरोवर बेच रहा है और किस रेट पर आपको मिल रहा है। डिफरेंस में कौन बंदा कारोबार कर रहा है, किसी को पता है? पाकिस्तान की इकोनॉमी का 40% हिस्सा एग्रीकल्चर प्रोडक्ट पर रिलेट करता है। एग्रीकल्चर की ग्रोइंग एग्जेम्प्ट है, एग्रीकल्चर का कारोबार एग्जेम्प्ट नहीं है। 1 पैसा टैक्स नहीं आता, चेक कर लें जाके, जावेद गनी साहब चेयरमैन है, उनको बुला लें। ये सब चीज़ें जब मैंने देखी, मेरे पास आड़ती आए, मैंने एक और प्रोग्राम में भी कहा था, आड़ती मेरे पास आए, जब मैंने उन्हें कहा कि आप ये क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा शाहजी ताड़े बस का काम नहीं है, तुम चले जाओ। तो इसमें जो CNIC नेशनल आइडेंटिटी कार्ड को आप लिंक करना चाह रहे थे, ये इनिशिएटिव पहले भी था, जिनकी स्पेंडिंग ज्यादा है, ट्रैवल ज्यादा है, वो इनिशिएटिव्स भी स्कटल हो गए?
سر مجھے بتائیے CNIC کارڈ میں نے شروع کیا تھا، کیا CNIC کارڈ جب آپ پرچیز کر رہے ہیں، آپ نے پیسہ حرام کا کمایا ہو، کہیں سے بھی کمایا ہو، جب پیسہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ خرچ کریں گے، اس خرچ میں اگر میں CNIC کارڈ لگا دوں، پچھلے 25 سال سے جو ہمارے سیاسی لوگ ہیں، ہم آئیڈینٹی کارڈ کو ریلیٹ کریں گے، ہم آئیڈینٹی کارڈ کو NTN بنائیں گے۔ 50 تقریریں آپ سن لیں فائنانس منسٹروں کی کہ انہوں نے، یہ عمران خان کی ہمت تھی کہ عمران خان کو میرے ساتھ اسلام کراچی میں آئے، وہ میرے ساتھ گورنر ہاؤس میں، پورا پاکستان ان کے پیچھے لگ گیا کہ آپ CNIC والی کنڈیشن ختم کریں۔ عمران خان نے میری طرف دیکھ کے کہا شبر اسے میں ختم کر دوں، میں نے کہا نہیں سر یہ صحیح ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے جائیں، جو آپ نے کرنا ہے کریں، ہم اس کو باقی رکھیں گے۔ سر وہ انسان آپ کے لیے ایک نعمت ہے، اس کو ضائع نہیں کریں۔ میرے جیسے انسان جو کمزور تھے وہ پیچھے ہٹ گئے، مگر اس آدمی کو ضائع نہیں کریں، وہ آدمی پاکستان کو صحیح کر سکتا ہے، اور ہمیں اسی طرح آگے جانا ہے، ہمارے بچوں کو بھی یہیں رہنا ہے، ہمیں یہیں رہنا ہے، اور یہ انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم مایوس نہیں ہیں، میری ذات کے ساتھ نہیں ریلیٹ کرتا، میں باہر بیٹھ کے عمران خان کو سپورٹ کر رہا ہوں، ان کو ایڈوائز کر رہا ہوں، ان کے ساتھ میرا ریگولر انٹریکشن ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ یہ چھوٹا سا ایک پیچ ہے جو ہمیں ریزسٹنس دے رہا ہے۔ رشید صاحب میرے وہاں کرسی پہ بیٹھنے سے نقصان زیادہ تھا، فائدہ اب میں تو یہ ریلائز کرتا ہوں، میں اور عمران خان دونوں اس کو ریلائز کرتے ہیں کہ میں باہر بیٹھ کے زیادہ کارآمد ہوں ان کے لیے بنسبت اندر بیٹھ کے۔ اچھا، باہر سے کیسے زیادہ ایفیکٹونیس ہے؟ بطور چیئرمین تو آپ کے پاس تمام اختیارات، تمام پاورز آپ ایکسرسائز کر رہے تھے۔ سر اختیارات دیکھیے، میری بات سنیں ارشد صاحب، میں آپ کی بات نہیں کر رہا۔ پاکستان میں اختیارات کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ بندوں کی ٹرانسفر کر سکیں، بندوں کی پوسٹنگ کر سکیں، آپ کے پاس بڑی سی گاڑی ہو، آپ کے پیچھے آگے 4 آدمی چل رہے ہو۔ اختیارات ہوتے ہیں پالیسی کو صحیح کرنے کے، پالیسی کو صحیح کرنے کے اختیارات اس آدمی کے پاس ہو سکتے ہیں جس کو اس کام کی سمجھ ہے، جو اس گراؤنڈ ریئلٹی کو جانتا ہے، جس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں تبدیلی اس لیے لا سکتا ہوں عمران خان کے ساتھ مل کے کہ میں آج بھی ان کو یہ بتاتا رہتا ہوں ریگولر بیسس پر کہ سر یہ والا ٹیکس کا میجر ٹھیک ہے اور یہ ٹیکس کا میجر غلط ہے، اس کو کرنا ہے، اس کو نہیں کرنا۔ میں اگزامپل آپ کو دیتا ہوں، کنسٹرکشن کی اسکیم آئی ہوئی ہے، آپ نے دیکھی ہوگی، اس میں نے کل ایک پورا نوٹ لکھ کے ایکسپلین کیا ہے کہ اس کے کیا فائدے ہیں، کیا اس کا ایشو ہے۔ تو سر یہ آپ اس چیز کو آپ یہ نہیں سمجھیں کہ شبر زیدی اب سین سے چلا گیا ہے، شبر زیدی سینس کے ہے مگر شاید اسکرین پہ نہیں ہے۔ اچھا شبر زید صاحب، جو نیکسس ہے سسٹم میں، وہ نیکسس کس کا ہے؟ کیونکہ اتنا پاورفل اگر یہ سسٹم ہے کہ آپ کو بھی اسے نہیں چلنے دیا تو آبویسلی اس سسٹم کے نیکسس ہوں گے۔ وہ نیکسس کہاں پاور کوریڈورز میں پائے جاتے ہیں اس سسٹم کے؟ دیکھیں میری بات سنیں، نیکسس پاور کوریڈور کے ہر کونے میں پائے جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ پاکستان کے جتنے بھی MNAs MPAs ہیں ان کے جنرل کاروبار کیا ہیں؟ کیا کسی ایکسپٹ 10-5 کے نکال کے کیا کسی بندے کی کوئی لسٹڈ کمپنی ہے؟ زیادہ تر کا کاروبار آپ کو ریل اسٹیٹ ملے گا، یا آپ کو ملے گا شوگر، یا آپ کو ملے گا پولٹری، یا ملے گا ایگریکلچر کموڈیٹی، یا گورنمنٹ کانٹریکٹر، یا بیٹری، یا سگریٹ۔ آپ سارے وہ کاروبار کرتے ہیں جو انڈاکومنٹڈ ہیں، یا دکاندار ہوگا یا آڑتی ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب یہ ایشو PTI، پیپلز پارٹی اور PMLN کا نہیں ہے، یہ پاکستان کے معاشرے کا ایشو ہے کہ پاکستان کا معاشرے میں یہ ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم ڈاکومنٹ نہیں کریں گے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ میں نے اس کے اوپر 2 آرٹیکل لکھے ہیں پچھلے 2 ہفتوں میں کہ یہ ہے اسٹیٹ اسپانسرڈ کرپشن۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی بتایا ہے کہ $150 بلین پاکستانیوں کا باہر پڑا ہے۔ یہ میں نے کتاب 2016 میں لکھی تھی، پاناما لیک اے بلیسنگ ان ڈسگائز، جب نواز شریف ان پاور تھے۔ 2016 میں نے یہ کتاب لکھی تھی، اس میں میں نے لکھا تھا کہ ہمارے پاس تقریباً 120 سے $150 بلین باہر پڑے ہیں، اور وہ سب پیسے جائز طریقے سے گئے ہیں۔ جائز طریقے کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی سے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ واپس لاؤ۔ میں پولیٹیشین اور کرپشن کی بات نہیں کر رہا،
یہ ہمارا پروٹیکشن آف ریفارم ایکٹ 1992 پروملگیٹڈ بائی میاں محمد نواز شریف کا تحفہ ہے اس ملک کے لیے. بالکل آپ نے جب ذکر کیا کم از کم بالکل میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے, اس میں ٹیکس اوائیڈنس پہ آپ نے بڑی واضح طور پہ لکھا ہے اور یہ ساری چیزیں. میں اس پہ آتا ہوں. ایک جو آپ نے بات کی اسٹیٹ سپانسرڈ کرپشن, ریاستی سرپرستی میں ہونے والی کرپشن, اس میں ریاست کس طرح سے سپانسر کر رہی ہے, ان کی سرپرستی کس طرح سے کر رہی ہے اس کرپشن کی ریاست؟ میں بتاتا ہوں. اس طرح کرتی ہے کہ آپ نے کہا کہ جو انکم ٹیکسیشن ہوگی وہ ہوگی پریزمپٹیو بیسس پر, کہ آپ نے امپورٹ پر ٹیکس کٹا دیا, یہ فائنل لائبلٹی ہو گئی. چاہے وہ امپورٹ سے 100 روپے کمائے, 10 روپے, آپ نے فائنل لائبلٹی بنا دی. اس نے امپورٹ سے پیسے بنائے, اس کے بعد اس نے اس سے ڈالر خریدے اور اس کو باہر بیچ کے دبئی میں اور انگلینڈ نے فلیٹ خرید لیا. یہ پاکستان کی حقیقت ہے امپورٹ ٹریڈ کی. آپ اٹھا لے کاغذ, اگر میری بات غلط ہو تو اس کو کہتے ہیں اسٹیٹ اسپانسرڈ کرپشن. یہ ٹرائنگل ہوتا ہے پریزمپٹیو ٹیکس پلس فورن کرنسی اکاؤنٹ اینڈ امیونٹی فرام when the money comes back. جب اس آدمی نے پیسے کمائے, وہ باہر بھیج دیے فورن کرنسی اکاؤنٹ میں. جب بیٹے کی شادی کرنی ہوئی تو باہر سے اس کے چچا نے ریمیٹنس بھیج دی. اس چچا کی ریمیٹنس کو آپ سوال نہیں کر سکتے. اللہ اللہ خیر صلاح, میں اور آپ ہنستے رہیں گے, وہ ان کی بڑی بڑی شادیاں ہوتی رہیں گی, ہم اور آپ اٹینڈ کرتے رہیں گے, شاید باہر کھڑے ہو, ہمیں اندر بھی نہیں جان دیں گے. وہ بالکل شہباز صاحب, ہم میرے خیال آپ اور میں دونوں یہ سیمینارز بھی کافی سارے اٹینڈ کرتے ہیں, ہائی لیول بریفنگز, کانفرنسز. آپ کو تو کافی پریویلیج رہا ہے کہ بڑے بڑے بزنس مینوں کے ساتھ بڑی ہائی پروفائل جگہوں پہ یہ ساری میٹنگز بھی آپ نے اٹینڈ کی. ہم چھوٹے لیول پہ وہ میٹنگ سیمینارز وغیرہ اٹینڈ کرتے ہیں, وہاں پہ یہ جتنے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہاں تو یہ بہت اچھے اچھے مشورے دے رہے ہوتے ہیں. تو آپ کو بھی یہی لگا وہاں پہ بیٹھ کے؟ آپ مجھے بتائیں کہ کیا میں نے 50 مرتبہ یہ آرٹیکل نہیں لکھا ان ہولی ٹرائنگل؟ آپ پوچھیں, اخبار کھول کے دیکھ لیں, کیا ان ہولی ٹرائنگل میں نے نہیں لکھا؟ میں نے لکھا کہ پریزمپٹیو ٹیکسز پلس فورن کرنسی اکاؤنٹ پلس 111(4) پاکستان میں کبھی بھی کوئی ٹیکسیشن نظام کو چلنے نہیں دے گا. یہ آپ ذرا مشکل ہو گیا بات, مگر جو آدمی ٹیکس جانتا ہے وہ جانتا ہے. میرا آرٹیکل ان ہولی ٹرائنگل جو لکھا تھا میں نے, وہ ایک دفعہ نہیں ہے کہ مطلب 50 مرتبہ میں نے لکھا اور 50 مرتبہ میں نے اس کو ان سیمیناروں میں کہا. میں نے 1992 سے لے کر 2019 تک ہر سیمینار میں کھڑے ہو کے یہ کہا کہ پاکستان کا بزنس ماڈل کوریا کا ہوگا, دبئی کا نہیں ہوگا. یہ ساری چیزیں ریکارڈ پر ہیں, مگر میں اپنی کوئی تعریف نہیں کر رہا, میں تو ایک ناکام انسان ہوں, مگر میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب چیزیں ریکارڈ پر ہیں. آپ چیک کر لیں, ان ہولی ٹرائنگل کے بارے میں آرٹیکل پڑھ لیں, فورن کرنسی. اور میری بات ارشد صاحب ایک بات سنیں, آج بھی میرے علاوہ کون کہہ رہا ہے آپ کو؟ چلے میں تو ایک ناکام آدمی ہوں, میں تو چھوڑ کے آ گیا. آپ بتائیں جو میں آج بات کر رہا ہوں آپ کو کسی نے کہی کبھی آ کے؟ شہباز صاحب اب تو آپ کی بات پہ زیادہ وزن آ گیا نا. پہلے تو آپ سسٹم کو باہر سے دیکھ کے لکھ رہے تھے چیزیں, بتاتے تھے چیزیں, بات کرتے تھے. اب تو آپ سسٹم کو اندر سے دیکھ کے کہ سارے مسائل کیا ہیں اس کے تو اب آپ بہتر ڈاکٹر ثابت ہو سکتے ہیں, کامیاب ڈاکٹر ثابت ہو سکتے ہیں, جو کہ اچھے مشورے دے سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ سارا دھندا جو ہے گورکھ دھندا چل رہا ہے. اور یہ ہم نے دیکھا کہ جو ایمنسٹی سکیمز اس کے حوالے سے وزیر اعظم صاحب پہلے مخالفت کرتے رہے, بعد میں ایمنسٹی سکیمز دینی پڑیں, اور بہت سارے جو کیسز تھے, آپ بھی ان میٹنگ میں شاید موجود تھے, کچھ وزیر اعظم کے ساتھ, کچھ کہیں اور بھی میٹنگز ہوئی تھیں, وہاں پہ کافی سارے ریلیف وغیرہ دیے گئے تھے, اور ہر ایک نے اپنا مقدمہ لڑا وہاں پہ جا کے. تو جب اتنا زیادہ ایکسس ہوگا تو ریفارمز ممکن ہوں گی. میں آپ کو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ کے خیال میں ہم نے, پہلی بات تو ہم نے ایمنسٹی نہیں دی, اس کا نام ہے ایسڈ ڈکلیریشن. میں نے شاید اسی بارے میں بھی پہلے کہا تھا کہ مجھے ایمنسٹی سے ٹیکس کا کنسرن نہیں ہے. اگر یہ ایسڈ ڈکلیریشن لا نہیں آیا تو پاکستانیوں کے جو پیسے باہر پڑے ہیں یہ وہ پاکستان سے باہر ضبط ہو جائیں گے. FATF کے زمانے میں انڈکلیئرڈ ایسڈ نہیں ہو سکتا. انگلینڈ میں ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈیننس آ چکا ہے. آپ اس پوری چیز کو سمجھیں میں کیا کہہ رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں پاکستان کے بارے میں زیادہ جانتا ہوں, اس لیے میں مختلف طریقے سے سوچتا ہوں.
میں نے یہ لا کیوں پروموٹ کیا تھا. اور یہ بھی میں بتا دوں آپ کو, وہ میری کتاب جو آپ کے سامنے پڑھی ہے, اس کتاب میں جب میں 2016 میں کسی پولیٹیکل میں نہیں تھا, میں نے کہا تھا کہ جو آپ فورن ایکسچینج کا لا بنا چکے ہیں, جو آپ نے 92 کے بعد سے حرکتیں کی ہے, اس کے بعد آپ کو فورن ایسٹ ڈکلیریشن لا لانا پڑے گا. اور یہ بات میں نے 2016 کی کتاب میں وہ لا ایز اٹ از لکھا ہوا ہے, جو میری کتاب کا لا چیپٹر ہے, اور لا میں ایک جملے کا فرق نہیں ہے. بالکل, میں یہ کہہ رہا ہوں آپ کو, بات یہ نہیں ہے میں نے کچھ یہاں کے سیکھا نہیں ہے, میں یہ بات کہنے والا بہت پرانا آدمی ہوں. میں شاید میں زیادہ کہتا ہوں, مجھے آج ہی میرے بزرگ ہیں ڈاکٹر عزیز رضوی صاحب, اس نے کہا خدا کا واسطہ ہے تم بولنا چھوڑ دو, تم بہت زیادہ بولنے لگی ہو. رائٹ. اچھا, آپ نے ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر کی برطانیہ میں ذکر کیا ہے, FATF کے حوالے سے بھی آپ نے کہا اب یہ قوانین آ رہے ہیں, تو جو $150 ملین آپ کہہ رہے ہیں باہر پڑے ہیں پاکستانیوں کے, $100-150 ملین, پہلے ہم سنتے تھے کہ $200 بلین کی سوئس اکاؤنٹس میں پڑے ہیں, اس حوالے سے باقاعدہ کیبنٹ میں لیٹرز بھی, پھر پتہ وہ چلا کہ وہ بھی نہیں ہے. تو اب اس پہ کیسے بلیو کیا جائے کہ یہ, اور آپ کہہ رہے ہیں لیجیٹمیٹلی لوگ لے کے گئے ہوئے ہیں, تو اس میں کچھ کر تو نہیں سکتے پاکستان کے, ہم کوئی انسینٹیو دے سکتے ہیں کہ پاکستان یہ پیسے لے آئیں؟ دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے جب 2016 میں کتاب لکھی تھی, اس وقت یہ $120 بلین کی فیگر میں نے اس میں کوٹ کی تھی. ٹھیک ہے, یہ 2016 کی بات ہے, ریکارڈڈ پہ آپ چیک کر لیں. جب میں نے وہ سمری دیکھی طارق باجوہ صاحب کی, اور اس کو اسحاق ڈار صاحب نے کیبنٹ ریپرزینٹ کیا, وہ $200 بلین تھے. میں نے اسحاق ڈار صاحب کو بھی کانٹیکٹ کیا, اور میں نے طارق باجوہ کو بھی کانٹیکٹ کیا. میں نے کہا سر آپ کی فیگر مجھے ایکسس لگ رہی ہے. یہ دیکھیں, نہ میرے پاس پارٹی وائز ڈیٹیل ہے شاید اس طرح سے, نہ ان کے پاس تھی. میں نے کہا سر یہ فیگر مجھے غلط لگ رہی ہے, اور اگر آپ نے وہ کیبنٹ سمری پڑھی ہو, اس میں یہ لکھا ہے کہ ہمیں سوئٹزرلینڈ کے ایک بینکر نے بتایا تھا, یاد ہے اشرف صاحب؟ جی بالکل, اس میں ایک بینک کا ذکر بھی تھا کہ $97 بلین صرف ایک بینک میں پڑے. سر وہ کسی نہیں, وہ کاغذ کسی پان والے کی پرچی نہیں ہے, وہ کاغذ فیڈرل سیکرٹری فائنینس کی سمری ہے, اس میں ایک سوئس بینک کا ریفرنس ہے. ہمارے ملک کا پرابلم یہ ہے کہ ہم چیزوں کو بھول جاتے ہیں. وہ سمری ایک کریڈٹ سوئٹزرلینڈ کے بینک کے بندے کے ریفرنس کے ساتھ فائنینس منسٹر آف دس کنٹری انڈر دا کانسٹیٹیوشن نے پریزنٹ کی تھی. میں نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فگر غلط ہے. تو اگر ہم اس طرح فگروں سے کھیلتے رہیں گے تو ہم نہ ملک کی بھلائی کرتے ہیں نہ اپنی بھلائی کر سکیں گے. میرا اسٹیمیٹ ارشد صاحب یہ تھا اس وقت بھی, آج بھی ہے, کہ یہ 100 کو پلس کر رہا ہے, اور میں نے اس کی ریزن بھی ہیڈ وائز دی ہوئی ہے, اس کے اندر آپ چاہیں تو چیک کر لیں. تو میں یہ کہہ رہا ہوں سر, 100 بلین کے قریب ہے یا ملین کے قریب ہے شبرزید صاحب؟ $100 بلین, $100 بلین سے پلس ہے. میں نے کہا ہے آپ کو 100 بلین سے پلس ہے, یہ کہہ رہا ہوں میں آپ کو. اور یہ لیجٹمیٹلی پاکستان سے پیسہ باہر گیا ہوا ہے؟ جی لیجٹ, ان میں سے میں نے اس کو بھی اگر آپ اندر دیکھیں تو اس کے اندر 4-5 بریک اپ ہیں. اس میں سے ایک بہت بڑی تعداد جو تقریباً 50 بلین سے 40 سے 50 بلین ہے, وہ ہماری جو مشینری امپورٹ ہوئی ہیں, پلانٹ اینڈ مشینری, اس کے اوپر کمیشن ہے جو اونرز باہر لیتے ہیں. یہ سب کے سامنے ہے, واضح ہے. جو پورا NDFC پکیک یہ سب تباہ ہوا ہے, یہ کوئی میرے اور آپ نے نہیں کیا ہے, یہ اوور انوائسنگ اور پلانٹ اینڈ مشینری سے تباہ ہوا ہے. ہمارے ہاں ملیں کبھی بھی پروفیٹیبل نہیں ہوتی, مالک کا گھر بڑھتا جاتا ہے, کیونکہ وہ پہلے اسٹیج پہ اپنی پلانٹ اینڈ مشینری کو 10 to 15% اوور اسٹیٹ کر کے وہ بک کر دیتا ہے, تو وہ 15% پیسے باہر پڑے ہیں. دیکھیں ارشد صاحب, میں بھی ایک عام آدمی ہوں, میں اتنی بڑی باتیں کر رہا ہوں, تو آپ مجھے کیوں بلوا رہے ہیں میرے سے؟ آپ مہربانی کریں, مجھے معاف کریں. اچھا چلے, آپ سے انشاءاللہ پھر کسی دن وقت لے کے میں یہ نہیں کہہ رہا, میں صرف کہنے کی کوشش یہ کر رہا ہوں سر کہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے ارشد صاحب کہ ہمارے ملک میں فائنینشیل جرنلزم نہیں ہو رہی. ہمارے ملک میں وچ ہنٹنگ ہو رہی ہے کہ یار اس آدمی نے یہ پیسے کما لیے. آج یہ عارف عثمانی صاحب کا, نیشنل بینک والے کا ایک کہانی چھپی ہوئی ہے. بھائی یہ وچ ہنٹنگ ہے. آپ ایشوز کو ہینڈل کریں, بندوں کے نام نہیں لیں, بندے ریلیونٹ نہیں ہیں, آپ ایشو بتائیں. میں نے اسٹیٹ اسپانسر کرپشن میں ایک بات لکھی ہے, آپ نے پڑھی ہو شاید. میں نے لکھا کہ اسٹیٹ اسپانسر کرپشن کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں آپ کچھ بھی کر لیں 1000 بلین کا سرکولر ڈیٹ آئے گا, اور یہ سرکولر ڈیٹ نہیں ہے, یہ سرکولر سبسڈی ہے.
یہ وہ پیسے ہیں جو گورنمنٹ بھگتتی ہے آخر میں. تو یہ ڈیٹ نہیں بولیں اس کو, یہ سبسڈی ہے. اور پاکستان اگلے 5 سال تک 1,000 بلین سبسڈی دیتا رہے گا. کوئی مائی کا لال اس کو ختم نہیں کر سکتا, اس لیے کہ ڈسکو پرائیویٹائز نہیں ہوگی. یہ ایسے ہی چلتا رہے گا اور یہ ہوگا. مگر میں عمران خان کو یہ ایڈوائز کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے یہ کام کریں کہ معاشی حقائق کو لوگوں کے سامنے رکھ دیں کہ سر یہ ہے ریئلٹی. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کون صحیح کر رہا اور کون نہیں کر رہا. ہم اور آپ ان چیزوں میں ڈیل کر رہے ہیں جو ریئلٹی نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ارشد صاحب, کیا بجلی کی سبسڈی 1000 بلین نہیں ہے؟ سرکولر ڈیٹ کی فگرز آ رہی ہیں 2.3 ٹریلین کی, اور اس میں جو فارمولے ہیں. جی میں نے اس پہ 4 آرٹیکل لکھے ہیں. میرا یہ کیلکولیشن ہے کہ اگلے 5 سال میں 1000 بلین روپیز آپ کو سبسڈی, بجلی سبسڈی میں دینا پڑے گا, چاہے آپ مانیں یا آپ نہیں مانیں, کچھ بھی کر لیں. کیوں؟ میں نے اس پہ یہ بھی لکھا ہے کہ کسی بھی ڈسکو کا اکاؤنٹ صحیح نہیں ہے. اس میں فیصل آباد ڈسکو کہتی ہے ہم نے پروفٹ کمایا, 6 بلین کا پروفٹ اس کے اندر, اور 58 بلین کی اس کے اندر سبسڈی ہے. کیا باتیں کرتے ہیں, کس دنیا میں بیٹھے, کون سی ڈسکو گوئنگ کنسرن ہے؟ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. بہت شکریہ شبر زید صاحب پروگرام کے سیگمنٹ میں شرکت کرنے کا. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان میں بلوچستان مچ کے علاقے میں 11 پاکستانیوں کو بے ایمانہ طریقے سے تشدد کر کے شہید کر دیا گیا, اور اس کے پیچھے بھارت کا یقیناً ہاتھ ہے, کیونکہ جس دہشت گرد تنظیم نے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اس کے ڈانڈے بھارت سے ملتے ہیں. بھارت نے ہی اس کا جو فٹ پرنٹ ہے افغانستان میں بھی اسٹیبلش کیا تھا, اور اس میں جو لارجر کانسپریسی ہے, جو بڑی سازش ہے, اس کا حوالہ وزیر اعظم عمران خان صاحب اپنے ایک انٹرویو میں پہلے ہی دے چکے ہیں کہ پیچھے جو بھارت کے عزائم ہیں وہ پاکستان میں فرقہ وارانہ فسادات کروانے کا عزم ہے. کیا کہا تھا وزیر اعظم نے, آئیے دیکھتے ہیں. ہندوستان کی اس وقت کوشش کیا کسی نہ کسی طرح پاکستان کے اندر انتشار پھیلائے, شیعہ سنی کی لڑائی کروائے. یہ ہمیں پہلے 3 مہینے سے پتا تھا کہ انہوں نے شیعہ سنی کے اندر پورا انتشار کرنے کی کوشش کی. پہلے انہوں نے فیصلہ کیا تھا شیعہ اور سنی کے علماء کو قتل کروائیں, اسیسینیٹ کروائیں. وہ اللہ کا شکر ہے ہماری ایجنسی سے پکڑ لیا صحیح ٹائپ پہ. یہاں اسلام آباد میں 2 دہشت گرد گروپس پکڑ. جی ناظرین, یہ وہ سازش ہے جو بھارت پاکستان کے ساتھ کر رہا ہے, اور یہ اسی سازش کی ایک کڑی ہے جس حوالے سے ان 11 پاکستانیوں کو شہید کیا گیا. پاکستان کے اوپر اکثر یہ سوال اٹھتا ہے کہ ہم اپنے شہریوں کو محفوظ کرنے کے لیے کیا کریں, اور افغانستان میں جو ایک پیس پروسیس ہے جس حوالے سے کل دوبارہ بات چیت دوحہ میں شروع ہو رہی ہے, یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ پاکستان پچھلے 2001 کے بعد سے دہشت گردی روکنے کے لیے کیا اقدامات کر رہے ہیں. الزام ہمیشہ ہم پہ لگتا تھا. تو اس حوالے سے جو ایک سب سے بڑا کام کیا گیا اور جسے تاریخی کام کہا جا سکتا ہے, جو سر مورٹیمر ڈیورنٹ نے جو ڈیورنٹ لائن پاکستان اور افغانستان کے درمیان 18ویں صدی میں 1800s میں ڈیوائیڈ کیا تھا بارڈر کو, اس کو پرماننٹ جنرل باجوہ نے چیف آف دا آرمی سٹاف بننے کے بعد کیا. اور یہی وجہ ہے کہ انٹرنیشنلی اس پاکستان افغانستان سرحد پہ اس 2300 کلومیٹر فینسنگ کو باجوہ فینس کا نام دیا جاتا ہے. اور رائل یونائٹڈ سروسز انسٹیٹیوٹ روسی, جو کہ دنیا کا سب سے پرانا تھنک ٹینک ہے ڈیفنس اور سیکیورٹی معاملات پہ, اس نے بھی اپنے ایک پیپر میں اسے باجوہ فینس کا نام دیا. اطلاعات ہماری یہ ہیں کہ اس سال اس فینس نے مکمل ہو جانے, اور افواج پاکستان کے ترجمان میجر جنرل بابر افتخار نے اس کی تکمیل کے حوالے سے کیا بتایا, آئیے دیکھتے ہیں. پاک ایران بارڈر فینسنگ, اس پر بھی کام جاری, اور انشاءاللہ 2021 کے آخر تک یہ کام مکمل کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ 1000 سے زائد بارڈر پوسٹ اور فورٹس بھی بنائے جا رہے ہیں, جس میں سے 400 سے زائد پوسٹ اور فورٹس آلریڈی بن چکے ہیں اور باقی تعمیر ہیں. فینسنگ اور بارڈر مینجمنٹ میں بہتری آنے کی بدولت آئی ڈی ایکسپلوژنز, غیر قانونی نقل و حرکت اور سمگلنگ میں واضح کمی آئی ہے. جی ناظرین, پاکستان ایران بارڈر بھی اس سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی, اس کی فینسنگ مکمل ہو جائے گی. اور جو پاکستان افغانستان بارڈر ہے اس کی فینسنگ, آج میری جنرل بابر افتخار صاحب سے میں نے سوال پوچھا کہ یہ کب تک کا مکمل ہوگا, تو انہوں نے جواب دیا کہ اپریل میں پاکستان افغانستان بارڈر کی مکمل فینسنگ
کمپلیٹ ہو جائے گی, مکمل ہو جائے گی اور پاکستان مزید محفوظ ہو جائے گا. اور اس حوالے سے انٹرنیشنلی بہت سارے سوالات بھی اٹھائے گئے. افغانستان بھی اس حوالے سے خوش نہیں تھا اور کئی دفعہ ہمارے سولجرز پہ فرام اکراس دا لائن وہاں سے فائرنگ بھی کی گئی. ہمارے بہت سے اس میں سپاہی افسران شہید بھی ہوئے اس فینس کو بنانے کے لیے. اس فینس کی امپورٹنس کیا ہے اور کتنے اس کے فیچرز کیا ہیں؟ سابق ڈی جی آئی ایس پی آر میجر آصف غفور نے اس حوالے سے کیا بتایا تھا. ناظرین آئیے. پاکستان افغانستان بارڈر کی 2611 کلومیٹر بارڈر ہے. پچھلے 40 سالوں سے وہاں پہ کانفلکٹ چل رہا تھا اور لیٹلی 2 ڈیکیڈز ہم نے کیا ہے اور ابھی ہم اس کو فینس کر رہے ہیں. وہاں دہشت گرد ہے. وہ بھی جو ارینجمنٹ ہے فورسز کی ہے یا فینس کی ہے, دیٹ از ناٹ اگینسٹ افغانستان فورسز اور دی افغان پیپل. دیٹ فینس از فار دی ٹیررسٹ. سملرلی وی شیئر 909 کلومیٹر بارڈر ود ایران. وہ بارڈر بھی ایسا ہی ہے, انمینڈ ہے. اب پاکستان افغانستان اور ایران کے اندر بہت بہتر کوآرڈینیشن ہے کہ ہم اپنے بارڈر کو استعمال نہ ہونے دیں فریلی بائی دی ٹیررسٹ. کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ تر پاک افغان بارڈر پہ رہا تو کچھ دہشت گرد جو ہیں وہ پاک ایران بارڈر پہ بھی اوکیجنلی ایکٹیو ہوتے ہیں. اس میں ہمارے ایران کے ساتھ بہت اچھی کوآرڈینیشن ہے. وی آر ایون تھنکنگ, وی آر ڈسکسنگ ود ایران ٹو فینس دی پاک ایران بارڈر آلسو ہیونگ ایگریڈ ٹو ایچ ادر سو دیٹ بارڈر از آلسو ناٹ یوزڈ بائی اے تھرڈ پارٹی ٹو ایکسپلائٹ اگینسٹ ایران اور پاکستان. جی ناظرین, اور اس طرح سے محفوظ کیا جا رہا ہے. اب اس بارڈر فینسنگ کو جو کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے اس حوالے سے, جب اس کے حصے کتنے کیا اس کے بیسک فیچرز کیا ہے, میجر نعمان زکریا نے اس حوالے سے ہمیں کیا بتایا, آئیے دیکھتے ہیں. یہ پورا ایک بارڈر مینجمنٹ سسٹم ہے جو کہ 3 مختلف حصوں پہ منحصر ہے. نمبر 1 بارڈر فینس جو کہ مکمل ایریا میں ہوگی اور انشاءاللہ جو ضروری علاقے ہیں وہ دسمبر 2018 تک کمپلیٹ ہو چکے ہیں. اس کا دوسرا جز جو ہے وہ بارڈر فورٹس ہیں. ایک فورٹ کے اوپر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور باقی آپ کو لائن کے اندر نظر آ رہے ہیں وہ جو کہ کمپلیمنٹ کریں گے. تیسرا جو اس کا کمپوننٹ ہے وہ ہے انفارمل بارڈر کراسنگز کی ان پہ کنٹرول. جی ناظرین, کسی بھی انٹرنیشنل بارڈر مینجمنٹ سسٹم کے تحت یہ پورا بارڈر اب اس کی مانیٹرنگ بھی ہوگی, فورٹس بھی بنیں گے. 1000 فورٹس بنانے کا ارادہ ہے. تقریباً 400 فورٹس اب تک مکمل ہو چکے ہیں اور ہر تھوڑے فاصلے پہ یہ قلعے یہاں پہ بنائے جائیں گے. اس میں تار کے فیچرز کیا ہیں, اس کے کتنی اونچی یہ تار ہے, ٹیکنالوجی کیا ہے, اس حوالے سے میجر نعمان زکریا نے کیا بتایا, آئیے دیکھیں. 2 رویہ تار ہے, 12 فٹ ہائی ہے اور اس کے بیچ میں 3 سٹرینڈز ہیں اس کے, اور یہ انڈر آبزرویشن 2-3 منزلہ ٹاورز جن کے اوپر جدید ٹیکنالوجی بھرپور استعمال کی جائے گی, جس میں لانگ رینج آبزرویشن ڈیوائسز, جس میں گراؤنڈ سرویلنس ریڈارز, جس میں کمیونیکیشن. تو یہ ہر چیز الیکٹرانکلی انڈر کنٹرول ہوگی وائل فزیکلی تو آکوپیشن ہو. جی ناظرین, لانگ رینج آبزرویشن ڈیوائسز, ریڈارز, فل مانیٹرنگ سسٹم. نہ صرف یہ فیچرز ہیں, اس میں مزید فیچرز بھی ہیں, کیونکہ سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ جی بڑے آرام سے کوئی تار کاٹ کے یہ کراس بارڈر انفلٹریشن ہو سکتی ہے, اور کیونکہ دنیا ہمیشہ سے ہم پہ شک کرتی رہی ہے, ہماری اچھے نیت سے بھی کیے گئے تمام کاموں پہ شک ہوتا رہتا ہے, تو اس کا بھی بھرپور جواب اور انتظام کیا گیا ہے کہ کسی طرح سے بھی یہ بارڈر انمینڈ نہ رہے, ایک ایک چپا جو ہے وہ مانیٹر ہوگا. اور اس کے لیے کیا فیچر ہے, اس حوالے سے ہمیں بریگیڈیئر ضلع حسنین نے کیا بتایا تھا, آئیے دیکھتے ہیں. بارڈر مینجمنٹ ریجیم جو ہے یہ پرائمریلی 3 حصوں پر مشتمل ہے. فینسنگ ہے, ڈیفنس کنسٹرکشن ہے جس میں فورٹس ہیں, پوسٹ ہیں, پکٹس ہیں, اور پھر بارڈر ٹرمینلز ہیں جن پہ ہم آتھورائز کراسنگ افغانستان کے ساتھ چلائیں گے, جس طرح تورخم میں ہے, گورڈا میں ہے, یہ ہے غلام خان میں. فینسنگ اس طریقے سے ہم نے کی ہے آل along. جو ہمارے ڈویژن میں فینسنگ ہونی تھی 231 کلومیٹر, اس میں 771 کلومیٹر وی آر ڈن, 60 کلومیٹر از لیفٹ. وی ویژولائز کے اپریل مئی تک انشاءاللہ وی ول بی تھرو اٹ. اور اسی طرح یہ جو فورٹ پوسٹ اینڈ پکٹس ہیں, یہ بھی آپ کو یہ فورٹس آپ دیکھ رہے ہیں 82% ہم نے مکمل کر لیے, پوسٹ 26%, پکٹ 46%. بٹ اس میں یہ چیز ضرور ذہن میں رکھیے کہ یہ جو پوسٹ اینڈ پکٹس ہیں, ٹیمپریری اکاموڈیشن جو ہے سانگڑ پتھر کے ساتھ, وہ یہاں پہ سارے ہم بیٹھے ہوئے ہیں آلریڈی 100% ان لوکیشن ساروں پہ ہیں, بٹ اس کو پراپر سٹرکچر کے ساتھ فار اے لاسٹنگ سٹرکچر وہ ابھی یہ فیز میں بن رہے ہیں.
جی ناظرین، آپ نے دیکھا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ تار کاٹی اور نکل آئے. اس حوالے سے جو بھی ہم نے آپ کو چیزیں دکھائی، پہلے ایک قلعہ بنے گا، قلعے کے آگے ٹریک ہے، ٹریک کے آگے فینس ہے اور پھر بارڈر ہے، اور پھر یہ تمام قلعے جو ہیں اس پہ مانیٹرنگ سسٹم بھی لگے ہوئے ہیں. اور اس کی جو اینڈ سٹیٹ ہے، کیونکہ اصل حالت میں ہم چاہتے کیا ہے اس حوالے سے، وہ کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. یہ ہے ہماری اینڈ سٹیٹ. یہ فورٹ ہے، یہ فینس ہے، افغانستان پاکستان، یہ فینس لگی ہوئی ہے. یہ ہمارا انٹرنیشنل بارڈر کا پیٹرولنگ اور سسٹیننس ٹریک ہے. یہ یہاں پہ فورٹ ہوگا. اس فورٹ کے سے ڈپینڈنگ اپون دی ایریا 1.5 کلومیٹر کے بعد ایک پوسٹ اس طرف، ایک پوسٹ اس طرف. ان 1.5 کلومیٹر کے اندر پھر پکٹس ہیں، 2-3 پکٹس. سو پرائمریلی پکٹ ٹو پکٹ ڈسٹینس جو ہم سے ہے وہ 300-400 سے اوپر نہیں ہے. تو انٹائر فینس جو ہے اٹ از انڈر آبزرویشن 24/7. اور جس طریقے سے ہمارا ایسٹرن بارڈر پہ رینجرز ہے، اس طرح یہاں پہ ایف سی ہے ہمارے پاس. آرمی اس میں بہت انٹرسٹ لے رہی ہے، وہ ہے انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم. تو ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس کو سپلیمنٹ کر سکیں کسی اچھے انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹم سے. لوکل لیول پہ فارمیشنز نے، بریگیڈس نے، یونٹس نے اپنے اپنے لیول پہ بہت ساری چیزیں ایڈ کی ہیں، جس میں لائٹس ہیں، موشن سینسر لائٹس ہیں، اس طرح کی چیزیں. آپ جائیں کہیں قریب کوئی انسان آئے تو لائٹ آن ہو جاتی ہے اور اس طرح کی. جی ناظرین، جو ڈسپیوٹڈ پاکستان افغانستان بارڈر تھا وہ ڈسپیوٹ اب اس باجوہ فینس ہے، پاکستان افغانستان بارڈر فینس کی وجہ سے پرماننٹلی ختم ہو گیا ہے. نہ صرف یہ، اس پہ جیسے بریگیڈیئر ضلع حسنین نے بتایا، ہر 300-400 میٹر کے بعد جو پوسٹ ہیں، آبزرویشن ہے، جو انٹروژن ڈیٹیکشن سسٹمز ہیں، اس سے اب پاکستان میں جو دہشت گرد ہیں ان کے آنے کے راستے تقریباً روک دیے گئے ہیں پاکستان افغانستان بارڈر کی سائڈ سے. اور بھارت جن دہشت گرد تنظیموں کو وہاں پہ اکٹھا کر رہا تھا، جن باجوہ نے 2016 میں ویژولائز کر لیا تھا کہ پاکستان کے حالات آگے چل کے کیسے ہوں گے، اور اب افغانستان میں جو ٹرانزیشن ہونے جا رہی ہے اس حوالے سے ایک نیا بگ گیم وہاں پہ شروع ہو رہا ہے، جس حوالے سے پاکستان امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، لیکن امن کو وہاں پہ خراب کرنے والے پلیئر جو ہیں وہاں پہ نئے دہشت گرد گروپس کی سرپرستی کر رہے ہیں، اور وہ گروپس پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرنے میں بھی ملوث پائے جا رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی دیجیے گا. اللہ حافظ.